صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحة ولا عنبرة اطیب رائحة من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کبھی بھی کوئی ریشم اور باریک ریشم نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم ہو، اور میں نے کبھی بھی کوئی مشک اور خوشبو نہیں سونگھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار اور عمدہ رہی ہو۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ میں داخل ہوئے اس دن پورا مدینہ روشنی اور نور سے بھر گیا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت پورا مدینہ ظلمت اور تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمتیں ہیں جو دنیا میں کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری کا ایک رخ ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھا جائے۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ عِنْدَنَا مَا يَأْكُلُهُ أَنَا وَبِلَالٌ إِلَّا مَا يُوَارِيهِ يُبْتُ بِلَالٌ۔ کہا کہ مجھے اللہ کے بارے میں ڈرایا گیا، خوف زدہ کیا گیا، اتنا ڈرایا گیا کہ میرے بعد کسی کو اتنا زیادہ نہیں ڈرایا جا سکتا۔ مجھے اللہ کے بارے میں اتنی اذیت اور تکلیف دی گئی کہ میرے بعد کسی کو بھی اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف نہیں دی جائے گی اللہ کے بارے میں۔ اور 30 دن اور راتیں ایسی گزری میرے اوپر کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے ان چند چیزوں کے جو بلال اپنے بغل میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ بغل میں کتنا سامان کوئی انسان چھپا سکتا ہے؟ تو کہا کہ 30 دن 30 راتیں، یہ مکہ کی بات ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے ہیں۔ کہا کہ 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری کہ کھانے کے لیے میرے اور بلال کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ نبی ہیں جو سرور دو عالم، دنیائے انسانیت کے سردار اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مقرب ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ حال ہے۔ سنیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کب دی گئی جو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کے مشاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت کب پہنچائی گئی؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہیں، اور ایک مشرک آدمی آتا ہے اور وہ چادر آپ کے گلے میں ڈال کر لپیٹتا ہے،
لپیٹنے کے بعد اسے کھینچتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھینچ کر کے آپ کا گلا گھونٹ دے گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ چادر آپ کے گلے سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے انسان کو قتل کر دو گے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کیونکہ وہ واقعے کے وقت موجود تھے، وہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کے سردار وہاں بیٹھ کر مذاق اور ٹھٹھا اڑا رہے تھے کہ ان میں سے ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون آدمی اٹھے گا اور بنی فلاں قبیلے کے پاس جا کر کے انہوں نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس اونٹ کی اوجھڑی لائے گا، اور جب یہ آدمی، یہ دکھانے والا مکار انسان علیہ باللہ، جب سجدے میں زمین پر اپنا سر رکھے گا تو اس کی پیٹھ پر اسے ڈال دے گا۔ تو عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور گیا، اونٹ کی اوجھڑی لایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچے تو اس نے وہ اوجھڑی آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہیں کر سکتے تھے، آپ ویسے ہی پڑے ہوئے تھے کہ کسی نے جا کر کے آپ کی چھوٹی سی بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور مشرکین کو گالی دینے لگی اور کسی طرح سے مشکل سے اس اوجھڑی کو وہاں سے اٹھایا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تب آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعمرو بن ہشام، اللہم علیک بعتبہ بن ربیعہ، اللہم علیک بشیبہ بن ربیعہ۔ پورے قریش کے سرداروں کے لیے بددعا کیا۔ بددعا سنی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ کعبہ میں دعا رد نہیں کی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میرے پاس طاقت ہوتی، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا، مگر میں لاچار اور بے بس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھتے ہوئے بھی میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد اب بھی تم لوگوں کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اگر میں نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے اس کو کچل دوں گا، اس کی گردن مروڑ دوں گا پیر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا، آپ گئے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ ابو جہل کو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو، وہ آیا اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا پیچھے ہٹنے لگا، جیسے کوئی انسان کسی چیز سے بچانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے، وہ ہاتھ آگے کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ کہا کہ تم تو بڑے شیر بنتے تھے، یہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہا کہ ان بینی وبینہ لخندق من النار وحول واجنحہ۔ کہا کہ میں آگے جا رہا تھا لیکن میرے سامنے آگ کا خندق تھا، خوفناک شکلیں تھیں اور پر دکھائی دے رہے تھے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا واللہ لو دنا منی لخطفه الملائکۃ عضوا عضوا، اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو نوچ لیتے، کھینچ لیتے اس کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ منظر ہے جس میں قریش کے سردار ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حمایت اور مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اس کے باوجود ان مشکلات کا سامنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دشواریاں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ کون نبی؟ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی جو خاتم المرسلین ہیں، وہ نبی جو رب کی نظر میں سب سے مقرب اور سب سے چہیتے ہیں، ان کو یہ باتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے دوستو ذرا سنیے گا،
یہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے اوصاف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں اس نبی کی محبت اور اس نبی کی الفت دو چند ہو جائے، اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کے نبی نے آپ کے لیے کتنی مشقتیں اور کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے بعد یہ دین آپ کو اس شکل میں پہنچا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ احد کا دن یہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی لڑائی جبل احد کے پاس مشرکین سے ہوئی تھی۔ مشرکوں کی تعداد 1000 اور مشرکین کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، جن میں سے 300 نے دھوکہ دے دیا، لے کر کے 700 مسلمان بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں جب پڑاؤ ڈالا تو احد پہاڑ آپ کے پیچھے تھا، مدینہ آپ کے سامنے تھا، آپ کے بغل میں ایک پہاڑ تھا جبل عینین، جسے جبل الرمات کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے اپنا پڑاؤ اور لشکر تیار کیا تو پیچھے سے احد پہاڑ ہے، دشمن وہاں سے نہیں آ سکتا، دشمن سامنے ہے تو سامنے سے لڑائی ہوگی، مگر احد پہاڑ کا تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا رقبہ کراس کرنے کے بعد دشمن یہاں سائڈ سے آ کر پیچھے سے آپ پر الغار کر سکتا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 سواروں کا دستہ یہاں متعین کیا تھا، اور وصیت کی تھی کہ ہم ہاریں یا جیتیں تم اپنا محاذ مت چھوڑنا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم وہاں سے مت ہٹنا۔ مگر جب صحابہ نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہیں اور مشرکین شکست پا چکے ہیں تو انہوں نے اپنا محاذ چھوڑ دیا، وہاں سے نیچے اتر آئے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 منع کیا، مگر سوائے ان کے چند ساتھیوں کو باقی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کا دستہ لے کر احد پہاڑ تقریباً 3 کلومیٹر کراس کیا، پھر کچھ پیچھے سے آئے اور اسی پہاڑی پر چند لوگ باقی تھے، ان کو قتل کرنے کے بعد پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ ایک مخالفت کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے، میرے نبی کے ایک حکم کی حکم عدولی کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام کو اپنی جان گنوانی پڑی، اور اسی مارکے میں دشمنوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے حصار میں گر چکے تھے، 7 مہاجرین، 7 انصار اور 2 مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیے ہوئے تھے، آپ کو گھیرے ہوئے تھے کہ آپ کو کوئی چوٹ نہ لگنے پائے، آپ کو کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ ایک ایک کر کے ایک بعد دیگرے 6 انصاری مسلمانوں نے قدم اقدس پر اپنی جان نچھاور کر دیا، نبی کی حفاظت میں اپنی جان نثار کر دیا۔ 6 ایک ایک بچ کر کے آپ کے سامنے لڑ رہے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے حصار بنا رہے تھے، ایک کے بعد دیگرے اپنی جانیں سب قربان کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹان اور ڈھال کی طرح سے آپ کو چھپائے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کو کوئی تیر اور کوئی تلوار اور کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ اتنا سخت مارکا آرائی کیا تھا کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے تیروں کی وجہ سے، تلواروں کی وجہ سے ہاتھ میں جان باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ سب احد کے دن نبی کی حفاظت کے وقت پیش آیا تھا۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی حفاظت کے لیے آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر ان کو اٹھا کر کے دیتے تھے، یہ سب صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ تیر ان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے دیتے تھے اور کہتے تھے ارمی فدا کا بھی امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ میرے نبی نے اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ تیر کے ذریعہ دشمنوں کو نبی سے دور کرنے کا عمل انجام دے رہے تھے۔ اور اسی وقت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سخت تیر انداز تھے، کوئی ترکش لے کر گزرتا تھا تو کہتے تھے انصروا لابی طلحہ، یہ تیریں، یہ ترکش ابو طلحہ کو کھول کر کے دے دو۔
اس دن ابو طلحہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ ابو طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی ہیں، یعنی باپ دوسرے ہیں، ماں ان کی ماں کے شوہر ہیں۔ اس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان رشتہ دار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تیر اندازی کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کے مشرکین کی طرف دیکھنا چاہتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے رسول لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحری دون نحرکا وصدری دون صدرکا، اللہ کے رسول سر مت اٹھائیے تاکہ کوئی تیر اور کوئی زخم آپ کو لگ جائے، میری گردن آپ کے گردن کے مقابلے میں ہے اور میرا سینہ آپ کے سینے کے مقابلے میں ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میدان کارزار میں ابو طلحہ کی ایک آواز لشکر کے اوپر بھاری پڑتی ہے، یعنی بہت سے لشکر کے انسانوں کے اوپر ابو طلحہ کی ایک آواز دشمنوں کے لیے بہت بھاری پڑتی ہے۔ یہ اس دن کا حال ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، آپ کو تیر پھر بھی لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور تیر آپ کے خود میں، یعنی جو لوہے کی ٹوپی آپ سر میں پہنے ہوئے تھے اس میں لگا، اور خون آپ کے گالوں پہ بہنے لگا۔ یہ پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن سر دست میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ احد کا دن اتنا مشکل دن ہے، اتنا تکلیف دہ دن ہے، اور جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کیا احد کے دن سے بھی سخت کوئی دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ معزز حاضرین، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف دہ اور جذبات کو جھنجھوڑنے والا سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دن جس دن میں نے خود کو تیری قوم کے لوگوں پر ابن عبد یا لیل پر پیش کیا اور انہوں نے میری بات کی تکذیب کیا اور مجھے نامراد واپس کیا، میں غمزدہ ہو کر کے پلٹا، حزن و ملال اور رنج و غم کی حالت میں واپس آیا، اور جب قرن ثعالب میں پہنچا تو ایسا لگا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے۔ پھر ایک بدلی نے میرے اوپر سایہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے ہیں، مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے نبی، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ اور سن لیا ہے، اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے جو زمین پر پہلی مرتبہ اتر رہا ہے، آپ جو حکم دینا چاہے اسے دے دیں۔ پھر اس کے بعد وہ پہاڑوں کا فرشتہ دربار نبوت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے آپ کے رب نے اسے دیکھ اور سن لیا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں مجھے جو حکم دینا چاہیں میں حاضر ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو رکھ کر کے پیس دوں، اگر آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ان کو پیس دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، انی ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اسے کہا جاتا رحمت للعالمین، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں اور گالیوں کا جواب لاٹھیوں سے دینے والے سنو، یہ ہے میرا نبی جس کو ساری قدرت اور سارا تمکن حاصل ہے، جب بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے، جیسے چاہے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر سکتا ہے اور جیسے چاہے اپنی غیرت کی تسکین کا سامان کر سکتا ہے، مگر کہا نہیں۔ یہ لوگ اگر میری بات نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اس واقعے کے ایک مدت کے بعد، یعنی تقریباً 6-7 سال کے بعد،
جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو اس زخم کی یادیں تازہ ہو گئیں اور کہا کہ وہ مشکل ترین دن تھا میرے لیے، جو خود سے بھی زیادہ مشکل تھا، خود سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی بات نہیں کہی، ان کو ملیہ میٹ اور نست و نابود کر دینے کی بات نہیں کہی، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ ساری کائنات کے لیے رحمت اور محبت اور مروت ہیں، اور یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ ہماری زندگی اور ہماری عقیدتوں کا محور نبی کی ذات ہی ہے، ہماری الفتوں کا مرکز اگر کوئی ہے دنیا میں تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہیں ہمارے نبی۔ مگر وہ نبی جو ڈھول اور تاشے بجانے سے خوش ہوتا ہے، وہ نبی جو جھنڈیوں اور کمکموں سے خوش ہوتا ہے، وہ نبی جو ڈی جے اور طبلوں پر رقص کرتے ہوئے مسرور ہوتا ہے، وہ نبی ہمارا نبی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہو تو ہو، اس سے تم لوگ محبت کرو تو کرو، اس سے ہمیں کوئی عقیدت نہیں، ہمیں جس پیغمبر سے محبت ہے، ہم جس نبی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، وہ یہ نبی ہے جسے ابھی ہم نے نصوص کی روشنی میں، قرآنی آیات، اللہ کے نبی کے فرامین کی روشنی میں دیکھا۔ ان میں سے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں سب سند کے اعتبار سے صحیح اور مضبوط ہیں، ان میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، تفوق اور برتری کی دلیل ہے، اس لیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی ذات کو، دنیا کی کسی بھی ہستی کو، دنیا کے کسی بھی نظام کو اور دنیا کے کسی بھی قانون کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی کی آن کی بات ہے، نبی کی شان کی بات ہے، نبی کی عظمت کی بات ہے، نبی کی تقدس کی بات ہے، تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نشاور کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اگر نبی کی شان پر حرف آئے، نبی کے تقدس پر حرف آئے تو ہماری زندگی سے کوئی فائدہ نہیں میرے دوستوں، ہمارے زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کا یہ لبادہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہو، یہ اللہ کے بعد اسی نبی کی جہود کا ثمرہ ہے، یہ اسی نبی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے میرے دوستوں۔ اس لیے شکر تو حق بنتا ہے اور احسان کے ناطے محبت بھی حق ہے کہ محبت کیا جائے، اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔